آج ہم برطانیہ کی تاریخ کے ایک شاید سب سے سنسنی خیز جاسوسی اسکینڈل پر بات کر رہے ہیں، کیمبرج 5 اسپائرنگ۔ ہمارے پاس اس پر کچھ مواد ہے، کچھ تحریریں اور ایک ڈاکیومنٹری کا خاکہ بھی، جو خاص طور پر 3 مرکزی کرداروں پر زیادہ توجہ دیتا ہے: فلبی، میکلین اور برجس۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا کیس ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو ذرا منظر کو ذہن میں لاتے ہیں۔ 1930 کی دہائی، کیمبرج یونیورسٹی، وہ ماحول، وہ سیاسی گرما گرمی، اور وہیں 5 بہت ہی ذہین طالب علم: کم فلبی، ڈونلڈ میکلین، گائے برجس، اینتھونی بلنٹ اور ایک 5واں نام جان کین کراس۔ ان کو سوویت یونین نے بھرتی کر لیا۔ مشن: برطانوی اور امریکی حکومت کے آپ کہیں اندرونی حلقوں تک پہنچنا اور خفیہ معلومات ماسکو بھیجنا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دور کیسا تھا۔ یورپ میں فیشزم کا ابھار، اسپین میں خانہ جنگی، تو بہت سے نوجوان، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے سے، وہ سرمایہ داری سے مایوس تھے اور کمیونزم کو یوں سمجھ لیں، ایک متبادل کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ تو ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ سوویت ایجنٹس نے انہیں پیسے یا کسی دباؤ سے نہیں، بلکہ نظریے کی بنیاد پر قائل کیا۔ انہوں نے ان نوجوانوں میں صرف ذہانت نہیں دیکھی، بلکہ یہ بھی دیکھا کہ ان کا تعلق اشرافیہ سے ہے، یہ لوگ آگے چل کر اہم پوزیشنز پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ پہنچے بھی، مطلب کمال کی پوزیشنز تک۔ فلبی، وہ تو MI6 میں، یعنی برطانوی فورن انٹیلیجنس میں بہت ہی اعلیٰ عہدے پر پہنچ گیا۔ سنا ہے ایک وقت میں تو سربراہ بننے کی دوڑ میں بھی شامل تھا۔ بالکل بالکل، اور اس کا امریکن CIA سے بھی بہت قریبی رابطہ تھا۔ جی، اور میکلن وہ فورن آفس میں تھا۔ برجیز اگرچہ تھوڑا متنازع تھا اپنی ذاتی زندگی میں، لیکن بطور سفارتکار اس کی پہنچ بہت تھی۔ بلنٹ شاہی خاندان کا مشیر، آرٹ کا ماہر، اور کین کراس وہ تو دوسری جنگ عظیم میں بلچلی پاک میں تھا، جہاں نازی کوڈز توڑے جا رہے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین رسائی ہے۔ جی ہاں، ناقابل یقین۔ اور اسی رسائی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دہائیوں تک ہزاروں سینسٹیو دستاویزات ماسکو پہنچائیں۔ ان میں ایٹمی پروگرام کی تفصیلات تھیں، فوجی منصوبے تھے، نیٹو کی اسٹریٹجی، مغربی ایجنٹس کی معلومات، سب کچھ تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ اتنے عرصے تک یہ نیٹ ورک پکڑا نہیں گیا۔ یہ واقعی برطانوی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ آخر اتنے سال یہ کیسے محفوظ رہے؟ لیکن پھر آخرکار شک ہونے لگا۔ 1950 کی دہائی میں کچھ اشارے ملنے شروع ہوئے۔ جی، خاص طور پر امریکیوں نے جب وینونا پروجیکٹ کے ذریعے کچھ سوویت پیغامات ڈی کوڈ کیے تو شواہد ملنے لگے۔ 1951 میں جب ڈونلڈ میکلن پر شک بہت بڑھ گیا، ایسا لگا کہ بس اب وہ پکڑا جائے گا، تو گائے برجس، جو اس وقت امریکہ میں تھا، وہ اچانک لندن آیا۔ اس نے میکلن کو خبردار کیا اور پھر دونوں بڑی ڈرامیٹک انداز میں راتوں رات پہلے فرانس بھاگے اور وہاں سے ماسکو۔ یہ برطانوی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ایک سکینڈل تھا۔ اچھا، اور فلبی، اس کا کیا بنا تھا؟ اس نے بڑی صفائی سے سب الزامات رد کر دیے۔ وہ نہ صرف بچ نکلا، بلکہ کئی سال تک MI6 میں کام بھی کرتا رہا، اندر کی خبریں دیتا رہا۔ آخرکار 1963 میں جب شواہد بہت مضبوط ہو گئے تو وہ بیروت میں اپنی پوسٹنگ سے غائب ہو گیا اور پھر ماسکو میں سامنے آیا۔ اور اس کا وہ مشہور جملہ بھی تو ہے کہ غداری کرنے کے لیے پہلے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ میں نے کبھی تعلق رکھا ہی نہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس کی شخصیت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے، شاید ایک طرح کی خود فریبی بھی، کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی اصل وفاداری ہمیشہ سے سوویت یونین کے ساتھ تھی۔ اور باقی دو، بلنٹ اور کین کراس؟ وہ کافی عرصے تک بچے رہے۔ بلنٹ کی شناخت تو 1964 میں ہی ہو گئی تھی، لیکن اس نے خفیہ طور پر معافی حاصل کر لی، معلومات دینے کے بدلے میں۔ اس کا معاملہ عوام کے سامنے 1979 میں آیا، تب بہت بڑا شور مچا تھا۔ کین کراس کا نام تو بہت بعد میں 1990 کے دہائی میں پوری طرح سامنے آیا۔ تو اس ساری کہانی کا لب لباب کیا ہے؟ یہ صرف ایک جاسوسی کی کہانی تو نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ نظریہ، طبقہ، وفاداری اور غداری کی کہانی ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی تعلیم، اپنے پس منظر، اپنے ملک کے اعتماد کو استعمال کیا دشمن کے لیے، اندر سے۔ یہ واقعی ایک گہری اور کچھ پریشان کن کہانی ہے۔ بالکل،
اور کیمبرج 5 نے مغربی انٹیلیجنس کو جو نقصان پہنچایا وہ صرف آپریشنل نہیں تھا. اس نے اتحادیوں، خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ کے درمیان ایک شدید بد اعتمادی پیدا کر دی جو کئی دہائیوں تک رہی. اور یہ واقعہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ نظریہ، آئیڈیالوجی کتنی طاقتور چیز ہو سکتی ہے، خاص طور پر مشکل وقتوں میں. صحیح کہا. اور یہ ہمیں اس سوال پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کون سی لائن ہے، وہ کون سی حد ہے جہاں نظریاتی یقین انسان کی اپنی شناخت، اپنی وفاداریوں، یہاں تک کہ اخلاقیات پر بھی حاوی ہو جاتا ہے. کیمبرج 5 کی کہانی شاید اس کا کوئی آسان جواب نہیں دیتی، لیکن اس سوال کی سنگینی کو ضرور واضح